سب سے پہلے تو اس بہترین ایجوکیشنل ڈائلاگ پہ اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب شمالی کی قیادت کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد اور شاباش پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تعلیم ہر سوسائٹی میں تمام سیکٹر کا مدر ہوتا ہے، اور اسی تعلیم کی بنیاد پر قومیں بنتی بھی ہیں اور قومیں بگڑتی بھی ہیں۔ آج اگر ہمارے سامنے پوری دنیا کا ایک نقشہ موجود ہے اور ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، یورپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، امریکہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور چائنا کے رائز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی پوری تاریخ اگر آپ دیکھتے ہیں اور ٹریس بیک کرتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کو سٹرگل نظر آئے گا، اس کے پیچھے آپ کو انویسٹمنٹ نظر آئے گا، ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ، اپنے قوم کے مستقبل نوجوانوں پر انویسٹمنٹ، تعلیمی اداروں پر انویسٹمنٹ، ریسرچ اور انوویشن پہ انویسٹمنٹ۔ اسی بنیاد پہ تو آج یہ قومیں لیڈ کر رہی ہے، اور یہی وہ کیس ہے کہ جو نہ صرف اسلامی جمعیت طلبہ نے طلبہ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ملا کر اس ریاست پاکستان کے سامنے بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ترقی کا بھی راز تعلیم میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، ریسرچ میں ہے، انوویشنز میں ہے۔ اور اسی کے لیے ہم نے یہ پوری موبلائزیشن اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب شمالی نے اگر کی ہے، مختلف کانفرنسز کی صورت میں کی ہے، ریفرنڈم کی صورت میں کی ہے، سوشل میڈیا کمپین کی صورت میں کی ہے، ایکٹیویٹیز کی صورت میں کی ہے، یا اس کے علاوہ پورے پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ جس طرح متحرک ہوتی ہے طلبہ مسائل کے حوالے سے، تو اسلامی جمعیت طلبہ نے بھی ہر فورم پہ اور ہر وقت ان مسائل پہ بات کی ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا اگر بہترین ماضی رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ یا مسلمانوں کا ایک کوئی گولڈن پیریڈ رہا ہے، تو وہ گولڈن پیریڈ 8ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک اگر رہا ہے اور ہم نے پوری دنیا کو ڈومینیٹ کیا تھا اسی پیریڈ میں، اس کے بنیاد پر بھی یہ علم تھا، یہ ریسرچ تھا، یہ انوویشن تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یورپ کی جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، اسی یورپ کو تو سائنس کی بنیاد، علم کی بنیاد ہمارے اسلاف نے دی ہے۔ آج بھی میں بھی آ رہا تھا، یہ میپ لگایا تھا تو G9 سے گزر رہا تھا، اور یہاں پہ شاہراہ پہ لکھا ہوا تھا ابن سینا۔ تو یہ ابن سینا کون تھے؟ ہم تو سڑکوں کا نام ان کے نام پہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو سائنسدان رہے ہیں کہ جن کی پوری کنٹریبیوشن ہے، لیکن ان کی جو علمی میراث ہیں وہ ہم اپنی نسل تک منتقل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بحیثیت ریاست، بحیثیت قوم۔ وہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے ہم کوئی پلاننگ نہیں رکھتے کہ جنہوں نے طب کو ڈومینیٹ کیا تھا، کہ جنہوں نے کیمسٹری کو ڈومینیٹ کیا تھا، کہ جنہوں نے فزکس کو ڈومینیٹ کیا تھا، میتھمیٹکس کو ڈومینیٹ کیا تھا، اسٹرانومی کو ڈومینیٹ کیا تھا، فلسفے کو ڈومینیٹ کیا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت کے چرچ اسی علم پر پابندی لگاتا تھا اور یہی کہتا کہ یہ علم ہمارے لیے موضوع نہیں ہے۔ اسی دور میں ہم نے یہ پوری ترقی کی اور دنیا کو علم کا ایک نیا بنیاد فراہم کیا، لیکن آج اس علمی میراث کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ گزشتہ دنوں تھے بردگان
جو ٹرکی کا پریزیڈنٹ ہے، ہمارے مسلم ورلڈ میں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ علمی زوال ہے. کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ٹرکی علم استعمال کرنے والا ملک نہیں ہوگا بلکہ علم پروڈیوس کرنے والا ملک ہوگا. اور یہ تو ہر مسلمان کی بھی رسپانسبلٹی ہے، بلکہ انسانیت کا آغاز بھی جب ہو رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اگر فضیلت دی تو کس بنیاد پہ دی؟ علم کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، انسانیت کو فضیلت دی. انسانیت کے ترقی کا راز علم میں ہے، تحقیق میں ہے، سیکھنے میں ہے، سکھانے میں ہے. اور پھر اسلام کا بھی جب آغاز ہوتا ہے پہلی وحی کا تو وہی اقرا سے ہوتا ہے. اور اسلام کا جو پہلا معرکہ حق جنگ بدر بھی اب ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں علم کی اہمیت سامنے نظر آتی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے حوالے سے یہی فرمان جاری کرتے ہیں کہ جو لکھنا اور پڑھنا جن کو معلوم ہے تو یہ کچھ مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں گے تو اس کے بدلے یہ رہا کیے جائیں گے. اتنی زیادہ اہمیت. لیکن آج صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اردگان صاحب نے کہا ہے کہ ہم علم استعمال کرنے والے نہیں بلکہ علم پروڈیوس کرنے والے ہیں. بلکہ ہمارے سوسائٹی کا اور ہمارے ملک کا تو یہ صورتحال ہے کہ شاید ہم علم استعمال کرنے والے بھی نہیں رہے ہیں. اور جس سیکٹر پہ کہ جو مدر آف آل سیکٹر ہے، جتنے بھی یہاں پہ ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن سے ہو، اکنامکس سے ہو، چاہے وہ لا سے ہو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہو، جرنلزم سے ہو، ان ساروں کی اگر بیس ہے تو اسی ایک ڈپارٹمنٹ سے ہو کے نکلے ہیں، تعلیم سے نکلی ہوئی ہیں، ہمارے تعلیمی نظام سے اور تعلیمی درسگاہوں سے نکلے ہیں اور اپنے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جتنا ہمارے تعلیمی درسگاہوں میں انہوں نے سیکھا ہے یا ان کو سکھایا گیا ہے. لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ کیوں اس بات پہ مجبور ہے کہ ہم ہر وقت جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حکومت کی ضمیر کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا دور سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، علم کا دور ہے، اور آج کا مقابلہ علم کے بنیاد پہ ہے. آج اگر آپ ہمارے اس قوم کے مستقبل کو علم نہیں دیں گے، ہم تو صاف طریقے سے ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ریفارمز کیے جائے، اصلاحات کیے جائے. آپ اگر یہاں اصلاحات نہیں کریں گے تو جو حشر باقی معاشروں میں نوجوانوں نے ان حکومتوں کا کیا ہے تو وہی حشر اسی پاکستان میں بھی ہوگا. سپاٹس تو ہمیں ڈاٹس پوائنٹس نظر آتے ہیں کہ کہیں یونیورسٹی آف لاہور میں احتجاج ہوتا ہے، کہیں یونیورسٹی آف اسلامک یونیورسٹی میں احتجاج ہوتا ہے، طلبہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ مرج ہو گئے اور پوری ملک کے سطح پہ ایک بیانیہ بن گیا تو شاید پھر یہ ہمارے مقتدرہ کے لیے بھی کنٹرول کرنے کی بات نہیں ہوگی. اس لیے اس گرینڈ ڈائلاگ کے موقع پہ ہم ریاست کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ریفارمز کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چیز نہیں مانیں گے تو ریفارم سے جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ریولوشن پہ ہوتی ہے، وہ انقلاب کا ہوتا ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں آیا ہے، جس طرح دیگر ممالک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. پھر تو وہی اقبال کی اسی چیز کو ہمارے نوجوان بھی قبول کریں گے کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے وہ یہی کہیں گے اور ہم بھی یہی ان کو بتائیں گے کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یکی سے، کنجش کو فرومایا کو شاہی سے لڑا دو، اور سلطانی جمہور کا عطا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، اور جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس
صورتحال تک نوبت نہ آئے. اور مسائل کیا ہیں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو؟ ہم کیوں مایوس ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے مستقبل کے حوالے سے جو پورا ایک ٹائم بم اسی سوسائٹی میں موجود ہے، اسکولز کی بات کرتے ہیں، بچوں کی بات کرتے ہیں. یہاں اسلامی جمعیت طلبہ کی اس ڈاکومنٹ میں بھی یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ کا آرٹیکل 25A تو یہی ضمانت دیتا ہے. جو آخری نیشنل ایجوکیشنل پالیسی جو جاری ہوئی ہے ریاست پاکستان کی طرف سے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 5 سے 6 نیشنل ایجوکیشن پالیسی جاری ہوئی ہے اور کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. آخری جو 2009 میں جاری ہوئی ہے اسی میں یہی بات تھی کہ ہم فری ایجوکیشن طلبہ کو دیں گے، بچوں کو فری ایجوکیشن دیں گے جن کی عمر 5 سے لے کر 16 سال تک کی ہے. اور کنسٹیٹیوشنلی ہم نے اس بات کی تحفظ بھی دی ہے، گارنٹی بھی دی ہے 25A میں کہ یہ ہم کریں گے. لیکن اس کے باوجود 2.62 کروڑ بچے اسی پاکستان میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنریشن زی ہے، آپ ان سے خوفزدہ ہیں. کبھی میڈیا پہ سینسرشپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ لوگ یونیورسٹیز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی سیکٹر کمانڈر ان کو کال کرتا ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، یونیورسٹیز کے ذریعے سے ان کو شوکازیں جاری کی جاتی ہیں. تو اس کے بعد جو نیا جنریشن ہے کہ جو نسبتاً کمپیریٹیولی زیادہ اپڈیٹ ہوگا، ان کو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے کہ جس ان کو آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے، سکلز نہیں سکھائیں گے، حقوق نہیں دیں گے، آپ الٹریٹ رکھیں گے. 2.62 کروڑ کا پاپولیشن کوئی چھوٹا نہیں ہے. آپ کی جو ایگزسٹنگ پاپولیشن ہے وہ 30+ اس کا بن رہا ہے جو اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں. اور ہم نے تو یہی مطالبہ کیا ہے کہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے، لیکن تعلیمی ایمرجنسی کے بجائے اسی ریاست کی صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ایگزسٹنگ پبلک سیکٹر، ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے تعلیمی سکولز ہیں، ان کو پرائیویٹائز کریں گے. پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، کچھ 13,000 سے زیادہ سکول پرائیویٹائز ہوئی ہیں. اسی طرح KP میں یہ پرائیویٹائزیشن کا پورا ایک عمل شروع کیا گیا ہے. بجائے یہ کہ طلبہ پہ مزید انویسٹمنٹ کیا جائے، وہ اس ذمہ داری سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو وہی ہے کہ جو ہیلتھ میں دیا گیا ہے. آپ کے KP میں یہ ماڈل موجود ہے. میں KP کا مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں فزیکلی بھی اور ایز اے سبجیکٹ ساری چیزوں کو خود میں نے آبزرو کیا ہے. اب اسپتالوں میں کرپشن بڑھا ہے، اسٹینڈرڈ معیار کمپرومائز ہوا ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو بنیادی چارٹر ہے، اسی میں یہ گارنٹی ہے کہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے بچوں کو بنیادی ایجوکیشن دیں گے. پھر انفراسٹرکچر کی جب بات ہوتی ہے تو کیا صورتحال ہے ہمارے؟ جب طبقاتی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے تو یہی معاملہ بنایا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے غریبوں کے لیے ایجوکیشن کا نظام ہے اس میں پھر انفراسٹرکچر کا کیا صورتحال ہے؟ کسی پرائمری اسکول میں 1 کمرہ موجود ہوتا ہے، کہیں پہ 2 کمرے موجود ہوتے ہیں، کہیں پہ ٹیچرز نہیں ہوتے. ہزاروں مسائل ہے. کہیں پہ ٹیچرز کے مسائل ہوتے ہیں کہ کہیں پہ 20,000 ایک صوبے میں نہیں ہوتے، کہیں پہ 40,000 نہیں ہوتے. اور نوجوانوں کو یہاں بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ میں اس لیے یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے نام پہ یہاں ووٹ لیا جاتا ہے، مینیفیسٹو میں چیزیں شامل کی جاتی ہیں، اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نوجوانوں کے نام پر بھی میں جس صوبے سے بلانگ کرتا ہوں KP سے، تقریباً 13 سال سے وہاں پہ حکومت ہے. وہاں پر بھی 50 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہے. وہاں پہ بھی کرنٹلی 17,000 ایسے ٹیچر ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سکولز کو درکار ہے، ٹیچرز کی ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جس نام پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے اسی سیکٹر کو بھی تباہ کیا ہے. اور اوورآل بھی ہم پورا میپ نقشہ دیکھتے ہیں تو ہماری ایجوکیشن پہ، یہ ہمارے یہاں اکنامسٹ بیٹے ہیں، اکیڈمیشین بیٹے ہوئی ہیں. پاکستان اس وقت ساؤتھ ایشیا میں دنیا کے ساتھ کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہتا. ساؤتھ ایشیا میں بھی اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو سب سے لوویسٹ پوزیشن پہ ہے کہ جو اپنی GDP کا کل بجٹ کا تقریباً سب سے کم خرچ ایجوکیشن پہ کرتا ہے. 1.6% یا 1.7% اس کا بنتا ہے.
اب جو اویلیبل ڈیٹا ہیں جب آپ اس کو انالائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے. افغانستان کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور شاید اسی لیے کہ وہاں پہ 40 سال سے جنگیں رہے ہیں اور جنگوں سے ان کو واسطہ پڑا ہے. افغانستان کی جی ڈی پی میں بھی اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی 2.8 اور 2.7%, کچھ 10% ہم سے زیادہ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ ان کو ڈیفینس کی ضرورت ہے. وہاں وہ جنگ سے گزر رہے ہیں. بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, انڈیا ہے. ہم اپنے مستقبل پہ ایجوکیشن کا 1.6 1.7% کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اور یہ مسائل پہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے جو اعلیٰ تعلیمی درسگاہیں ہیں, جو جامعات کی شکل میں موجود ہے, جو ہائیر ایجوکیشن کی شکل میں موجود ہے. ابھی اسی سال بھی جو سال گزرا ہے 2025 کے آخر میں لیبر رپورٹ جو اینول سروے ہوتی ہیں وہ جاری ہوئی ہیں, اور اسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 80 لاکھ بے روزگار نوجوان ہیں, اور ان 80 لاکھ میں پھر ایسے نوجوان بھی ہیں کہ جو ڈگری ہولڈر ہے. 10 لاکھ تقریباً 15% سے لے کر 20% ایسے نوجوان کہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں, جو جامعات سے پڑھے ہیں, جو اتنے بڑے پروفیسر صاحب نے فیسوں کا حوالہ دیا ہے. یہ فیسیں مشکل سے برداشت کرتے ہیں پیرنٹس. ایک غریب کے لیے, ایک مزدور کے لیے, ایک مڈل کلاس بندے کے لیے آج کل یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو پڑھانا اور ان کے فیسز بیئر کرنا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اس مشکل کے باوجود بھی وہ روشن مستقبل کے خاطر یہ ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں. وہ اپنے زمین بیچ دیتے ہیں, وہ اپنے سونا اور دیگر جو ان کے پاس ایسیٹس ہوتے ہیں وہ بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. لیکن جب یہ پڑھاتے ہیں تو ریاست یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس 10 لاکھ ایسے ڈگری ہولڈر بچے ہیں, رپورٹس میں جو ہے ابھی آیا ہیں کہ وہ بے روزگار ہے. اور یہ صرف نہیں, ہمارے پاکستان میں جو ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہم میڈیکل فیلڈ کو جوائن کریں یا باقی فیلڈس کو جوائن کریں, ٹاپ پہ ہمارا میڈیکل فیلڈ ہوتا ہے. بھی 2 مہینے پہلے ہمارے اسی پارلیمنٹ کے جو ہیلتھ کے کمیٹی ہے اسی میں رپورٹ پیش ہوا ہے, اور یہ بات اسی کمیٹی میں آئی ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہم پروڈیوس کرتے ہیں ان ڈاکٹر کے 40% سے لے کر 60% لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں, اسی لیے کہ اسی سیکٹر میں بھی ان امپلائمنٹ آ گئی ہے. اور ان نوجوانوں کو بھی ہم اکاموڈیٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو ایسے ماحول پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ سیکیور فیل کرے, وہ اپنا مستقبل دیکھ سکے. پھر جامعات کی بات کرتے ہیں, پروفیسر صاحب نے بات کی ہے اور یہ بالکل بجا ہے, میں اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں. اور یہ ایک حقیقت ہے, ہم تو کوشش کر رہے ہیں, گزشتہ سال بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے ایفرٹ کی ہے, ہم موبلائزیشن تو کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو ایک بیانیہ دے سکتے ہیں. لیکن اس بیانیہ میں جب تک یہ نوجوان ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہاں, اگر کوئی آپ کے حل کے لیے کوئی اور سلوشن ہے, کوئی اور لوگ ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں, لیکن کوئی اگر اور لوگ بھی موجود نہیں ہے اور آپ ہمارا ساتھ بھی نہیں دے رہے تو آپ اپنے مستقبل کے ساتھ زیادتی کر رہے. اور یہ میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے جو فیسوں میں اضافہ ہوا ہے یا یونیورسٹیز کی بدحالی ہے وہ اسی لیے ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ اسی پاکستان میں یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں. ایم این ایز کو خوش کرنے کے لیے فیزیبلٹی ہے یا نہیں ہے, ایم این ایز کو خوش کرنے کے لیے یونیورسٹیز بنائی جاتی ہیں. اور پھر ایگزسٹنگ بلڈنگ میں جس طرح ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں کہ وہ اسکول کی عمارت میں بنائی گئی ہیں اور عمارت میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے, فیکلٹیز کے مسائل ہیں, لیکن نام یونیورسٹی کا دیا ہے کہ لوگوں کو تو خوش کرنا ہے. اور یہ معاملہ صرف بلڈنگ کے حوالے سے یا سٹاپ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ بجٹ کے حوالے سے بھی ہے. آپ اگر ابھی بھی گوگل پہ سرچ کریں, ایچ ای سی ہائیر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے کہ جو تمام یونیورسٹیز کو شیئر دیتا ہے, اپنے پیسے دیتے ہیں, ایچ ای سی کے بجٹ ابھی بھی 67 بلین ہے آپ کا. 2017 میں جب آپ 2017 کے اسٹیٹسٹک بھی اٹھا کے دیکھ لیے 65 بلین اسی وقت بھی ہیں. بجٹ آپ کے 10 سالوں میں وہی کا وہی ہے یونیورسٹیز کے لیے, لیکن 2017 میں آپ کے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اسی پاکستان میں 120 کے لگ بھگ ہیں. لیکن کرنٹلی کتنی یونیورسٹیز بنے ہیں؟ آپ کے بجٹ میں اضافہ تو نہیں ہو رہا, لیکن آپ کے 160 سے زیادہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے. یہ بوجھ کس پہ آئے گا؟ یہ بوجھ پھر طلبہ پہ آئے گا, ان پہ کٹ لگے گا, ان کی فیسز میں اضافہ ہوگا, سبسڈائز فیس آپ کی کم ہوگی.
یہ ایسے مسائل ہے کہ جو نہ صرف طلبہ پہ فیس کے مد میں بوجھ بڑھا رہی ہے بلکہ ہمارے اوور آل اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو بھی کمپرومائز کر رہی ہے. اور یہ میں صرف سیاسی بات نہیں کر رہا. گزشتہ 10 سالوں کی آپ یہ انٹرنیشنل جتنی بھی رینکنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے کہ جو مختلف پیرامیٹرز ہیں اس بنیاد پہ رینکنگ یونیورسٹیز کی جاتی ہے, ابھی بھی آپ کے جو ریسنٹ رینکنگ ہے یہ جاری ہوئی ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے تمام یونیورسٹیز کو ملا کر ہماری یونیورسٹیز کو 260 پلس بنتے ہیں, 266 ہے اسی طرح. لیکن 266 میں کوئی ایسی بھی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی ایک یونیورسٹی ایسے بھی نہیں ہے کہ جو آپ کی پوری دنیا کے ٹاپ 300 کی رینکنگ میں موجود ہو. ایک سال کی بات بھی نہیں ہے. گزشتہ 10 سالوں میں اس طرح کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی ہے. پچھلے سال کا آپ اٹھا کے دیجیے, ابھی بھی جاری ہوئی ہیں. جو ہم چائنا کا مثال دیتے ہیں, چائنا انویسٹ کر رہا ہے ایجوکیشن پہ. آپ ان کے انٹرنیشنل یہ جو کیو ایس ورلڈ رینکنگ ہوتی ہیں آپ دیکھ لیجئے, ان کے ٹاپ 20 میں یونیورسٹیز آ رہی ہیں. حالانکہ چائنا 3rd ورلڈ کنٹریز میں لوکیٹ کرتا ہے. یہ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہوں گے. یہ نارتھ اور ساؤتھ کا پورا ایک ڈائیلاگ ہے کہ ساؤتھ کے حوالے سے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم سے ایجوکیشن لیں گے اور یہ سارے ٹیکنالوجی بھی ہم ان کو دیں گے. لیکن چائنا نے یہ ثابت کر دیا ہے. آپ کے سنگاپور ایک چھوٹا سا ریاست ہے, ان کی بھی 2 یونیورسٹیز ابھی کرنٹ جو رینکنگ جاری ہوئی ہیں ان کے ٹاپ 20 میں موجود ہے. اس لیے موجود ہے کہ وہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ اپنے جی ڈی پی کا ایک اچھا خاصا حصہ تعلیم پہ خرچ کرتا ہے. اور میں ایک پریکٹیکل مثال بھی آپ لوگوں کو ذرا دینا چاہتا ہوں کہ ریسرچ کے حوالے سے ہمارا پورا یونیورسٹیز کا نظام یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ہم جب نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم کو مارکیٹ کی نیڈ کے مطابق کیا جائے. ہماری یونیورسٹیز مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے. یہ جسٹ ڈگری دینے کی ایک مشینریز تو بن گئی ہے, بدقسمتی کی بات ہے, لیکن مارکیٹ کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہی. میں خود جامعہ پشاور سے ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ وہاں ابھی ریسرچ کر رہا ہوں, اور میرا ریسرچ چونکہ یہ پوسٹ یو ایس وڈرال افغانستان کی پوری جو سیکیورٹی چیلنجز ہے اسی پہ ہیں. میں ابھی 2-3 مہینے پہلے یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ میں جو مین لائبریری ہے وہاں چلا گیا. لائبریرین سے میں نے کہا کہ میرا جو ریسرچ ٹاپک ہے یہ کنٹمپریری ہے, ریسنٹ ہے, اور 2020 کی جو پوری سینیریو ہے اس کے مطابق ہے. تو مجھے آپ ایسے کتابیں ریکمینڈ کریں یا بتائیے کہ میں اسے استفادہ کر سکوں, یہاں پہ موجود ہوں گے. تو لائبریرین نے کہا کہ ہمارے پاس 2015 کے بعد کوئی بھی ایسا بجٹ نہیں آیا کہ ہم کتابیں خرید سکے. کتنے بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ملک ہے کہ جو آپ کے اسکالرس پہ انویسٹ کرتے ہیں, ان کو اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں, اور یہاں پہ تو آپ کو پیس کی بھی فکر ہوتی ہیں, یہاں پہ آپ کو اپنا کنٹینٹ خود پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو یہاں کی ریسرچ کا کیا معیار ہوگا؟ اور میں آخر میں جو آخری سب سے اہم بات ہے, بات تو بہت کی جا سکتی ہیں, وقت بھی کم ہے, آپ لوگ بھی کافی دیر سے صبح سے یہاں موجود ہے. پروفیسر صاحب کی اسی بات کو انڈورس بھی کروں گا کہ ہمارے پاس سلوشن کے لیے ایک ہی آپشن ہے, اور وہ طلبہ یونین کی بحالی ہے. طلبہ یونین پر جب سے پابندی لگی ہے مسائل میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, چاہے وہ اسٹینڈرڈ کے حوالے سے ہے, چاہے دیگر مسائل ہے, چاہے وہ ہیراسمنٹ کے مسائل ہیں, چاہے وہ ڈرگس کے مسائل ہے. ڈرگس کے مسائل بھی اتنے بڑے ہیں کہ یہ جو جامعات, ہر ملک میں جامعات ریسرچ کا اور انوویشن کا ایک پہچان ہوتا ہے. MIT یونیورسٹی ہے, آپ کی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, آپ کی دیگر یونیورسٹیز ہیں کہ جو ہر ملک کا ایک آئیڈینٹی ہوتی ہیں. بدقسمتی سے ہماری اس دارالخلافے میں بھی یہ ریسرچ کی پہچان نہیں ہے. کس چیز کی پہچان ہے؟ ڈرگس کے حوالے سے پہچان بن گئی ہے. ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں کہ پبلکلی نوجوانوں میں یہ چیز مشہور ہے. بدقسمتی کی بات ہے. اور یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے ڈرگ نہیں مل رہا, مارکیٹ میں کئی اور ڈرگ دستیاب نہیں ہے, تو آپ پلا یونیورسٹی کے پلا جگہ سے ڈرگ ریسیو کر سکتے ہیں. اور یہ پنجاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے, یہ KP کا بھی نہیں ہے, پورے پاکستان میں یہی سچویشن ہے. اسلامی جمعیت طلبہ تو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, ہر جگہ سے یہ رپورٹ آ رہی ہے. میں KP کے چونکہ اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے مختلف یونیورسٹیز کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے
بات کرنے کا اور انٹریکٹ کرنے کا موقع بھی ملتا رہا ہے. تو میں ایک بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ موجود تھا, مختلف ایشوز پہ بات ہو رہی تھی. وائس چانسلر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگ جمعیت والے ہیں, آپ لوگ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے, ہمارے ساتھ تعاون کرے. یہاں پہ ہماری یونیورسٹیز میں ایک بڑی لابی ہے, ڈرگس کی لابی ہے کہ ڈرگس سپلائرز ہے, ہاسٹلس کو, خواتین کے ہاسٹل کو ڈرگس سپلائی کر رہے ہیں. ایک وائس چانسلر ایک اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیٹیو سے یہی کہہ رہے ہیں, تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جامعات میں جب ہم کوئی چھوٹا سا میٹنگ بھی کرتے ہیں تو شوکاز بھی آتا ہے اور ان کو نظر بھی آتا ہے کہ یہ سیاسی ایکٹیویٹی ہے. حالانکہ یہ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ رائٹ تو ہمیں آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 آپ کے پاکستان نے دیا ہے کہ ہم ایسوسیشن بھی کر سکتے ہیں, ہم اپنے حق کے حوالے سے آواز بھی بلند کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو نظر آتی ہیں. کوشچن اس لیے رائز کرتے ہیں ہم کہ جب ڈرگ کے بات آتی ہے کہ جو خواتین کے اور بچوں کے ہاسٹل کو پہنچایا جاتا ہے تو ان کو نظر نہیں آتا. جو دیگر مسائل ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آتے. ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی کئی کمیٹیز ہیں, اور ایسے کیسز ہیں کہ کچھ تو یعنی یونیورسٹیز میں ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو, اور یہ پلا جگہ میں یہ مسائل ہے. شاید میں یہاں پہ پبلکلی کچھ چیزیں تو بیان نہ کر سکوں, اور اس کے لیے بھی کوئی روک تھام کے لیے, چونکہ مین سٹیک ہولڈر آپ لوگ ہیں, نوجوان ہیں. یونیورسٹیز نوجوانوں کے لیے بنائی گئی ہیں, ہمارے لیے بنائی گئی ہیں. مین سٹیک ہولڈر آپ کا مسنگ ہے. آپ کے ہراسمنٹ کمیٹیز بھی بنائی گئی ہیں, یہ بھی سیاسی کمیٹیاں. میں اس لیے سیاسی کہتا ہوں کہ ان کی کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی کو ٹرمینیٹ کیا ہے, کسی کو پنش کیا ہے, کسی کو بھی نہیں کیا ہے. جب کیسز آتے ہیں طلبہ کے وہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں بیچارے کہ یہ مینٹل ہراسمنٹ ہے, یہ دیگر ہراسمنٹ ہے, تو الٹا ان کو دھمکایا جاتا ہے کہ نہیں آپ یہ کام نہ کریں اور ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. یہ اکثریت میں ایسے ہیں, ایکسیپشنز آر دیئر, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن میجارٹی اس طرح کی چیزوں میں پھر الٹا مزید ہراس کیے جاتے ہیں ہمارے طلبہ کو, ہمارے طلبہ کمیونٹی کو. یہ بدقسمتی کی بات ہے. اس کی سلوشن بھی یہی ہے کہ ہم اس کے لیے پاکستان کے آئین کے تحت جو حقوق ہمیں دی ہے, اور اسلامی جمعیت طلبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے. میں جسٹ یہاں پہ ہمارے اکابرین بھی بیٹھے ہیں, یہاں پہ دیگر طلبہ نمائندگان بھی بیٹھے ہیں. واحد طلبہ تنظیم ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اس کیس کے پیروی کر رہی ہیں, اور ہم نے یونین کے ریسٹوریشن کے حوالے سے کیس بھی دائر کیا ہوا ہے. لیکن اس میں ایک بڑی لابی انوالو ہے. آپ کی پولیٹیکل لابیز اس میں بھی انوالو ہیں, آپ کے جو تعلیمی اداروں میں بڑے لابیز ہیں کہ جو آپ ڈیولپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, تو ڈیولپ کنٹریز میں کسی ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ہونا, کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونا, وہ لوگ معیوب سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ٹیچر ہوں, میں ریسرچر ہوں, میرے کام ریسرچر ہے, میں ایڈمنسٹریٹو کام میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اسی پاکستان میں یہ مینٹلٹی ہے کہ ہر ایک لائنوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں کہ میں وائس چانسلر بنوں اور میں HSC کا چیئرمین بنوں, میں کوئی اور عہدہ ایکوائر کر سکوں. یہ ہمارے بدقسمتی ہے, اور اسی کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ نے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ مین سٹیک ہولڈر اس میں مسنگ ہے. چیک اینڈ بیلنس کا پورا ایک نظام نہیں ہے, اور چیک اینڈ بیلنس کا نظام تب ہوگا جب آپ کا اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوگا. اس کے لیے ہم نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا ہے, اس کی پیشیاں بھی چل رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم اس پہ اکتفا نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اویئرنیس کا, کہ ہم آپ لوگوں کو طلبہ کو, یہاں پہ باقی نمائندگان بھی موجود ہیں, یہ سب کی ذمہ داری ہے, یہ ٹیچرز بھی ان کی بھی ذمہ داری ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے یونین کی اہمیت پہ بات کی ہے کہ ٹیچرز کے لیے یونین ہے, رکشہ والوں کے لیے یونین ہے, وکلاء کے لیے یونین ہے, ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور ہر سیکٹر کے لیے یونین تو موجود ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے یونین تو موجود ہے. لیکن پاکستان کا مستقبل کہ جو آپ کے 60% آبادی پہ مشتمل ہے, ان کی یونین کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ لوگ پابندی لگاتے ہیں. اور سیاسی لوگ اس لیے اس میں ملوث ہے کیونکہ ان کی خود اپنی سیاست ڈیموکریٹک نارمز پہ اور ڈیموکریٹک میرٹس پہ مبنی نہیں ہوتے ہیں. یہاں پہ تو اجارہ داریہ ہے, یہاں پہ تو خاندان کی بنیاد پہ سیاست ہوتی ہے, یہاں پہ تو میراث کی بنیاد پہ اور وصیتوں کے نام پہ سیاست ہوتی ہیں. آپ لوگ آئیں گے, طلبہ میں سے کوئی جینون لیڈرشپ آئے گا,
کوئی ناہید اسلام آپ کا بنے گا تو ان کو مسئلہ ہوگا، پھر حسینہ واجد کی طرح لوگ پھر یہاں ٹک نہیں سکیں گے. اسی لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ یونین پہ پابندی رہے. اور یہی چیز کچھ اور جو ہمارا مقتدرہ ہے، اور میں کل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹیز میں پینیٹریٹ کرے، وہ طلبہ یونین پہ پابندی مینٹین رکھے. ہمارے سیاسی لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، لیکن جس ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے اس طلبہ یونین پہ پابندی لگائی ہے، ان کی لیگیسی کو کنٹینیو رکھنے والے اسٹیبلشمنٹ والے نہیں چاہتے کہ آپ کے طلبہ یونین بحال ہو، اور ہمارے سیاسی لوگ دھوکہ دیتے ہیں. گزشتہ سال گنڈاپور صاحب جو اس وقت کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم بحال کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی نے 2009 میں اعلان کیا کہ ہم بحال کر رہے ہیں. اسی طرح سینٹ کے جو چیئرمین صاحب ہیں، انہوں نے 2017 میں اعلان کیا تھا. اور ابھی کرنٹلی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ آپ کے سندھ کے قانون ساز اسمبلی نے یونین کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھی کی ہے. اب یونین بین نہیں ہے، ٹیکنیکلی قانون بنایا ہے، باقاعدہ قانون موجود ہے، لیکن وہ الیکشن نہیں کرا رہے، کیونکہ اوپر سے ان کو آرڈر ملے گا تو پھر الیکشن کریں گے، اور اوپر سے ان کو آرڈر نہیں ملنے والا. آپ کے طلبہ یونین کے کنٹریبیوشن ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں طلبہ سیاست نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ پوری ختم نبوت کی تحریک 1974 میں اگر چلی ہے تو یہ اعزاز طلبہ کو حاصل ہے. یہ یونین کے لوگوں نے چلائی ہے، بعد میں لوگ اس میں آئے ہیں، شامل ہوئی ہیں، لیکن انیشیٹ اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا تھا. اور جب اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان پہ ربوہ ریلیزیشن پہ تشدد ہوا تو اسلامی جمعیت طلبہ نے یونیلیٹرلی ڈیسیجن لیا، باقی لوگوں کو بھی شامل کیا. اور باقی جو جتنے بھی یونین کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ یونین کی باڈی تھی، یونین کے لوگ تھے جو سیر پہ جا رہے تھے، اور واپسی پہ قادیانیوں نے ان پہ حملہ کیا. اتنا سٹرینتھ تھا کہ 1973 کے آئین میں آپ قادیانیوں کو، آپ کے جتنے بڑے اکابرین ہیں، ہمارا ریسپیکٹ ہے، احترام ہے، وہ قادیانیوں کو غیر مسلم تو ڈکلیئر نہیں کر سکے، لیکن آپ لوگ یہ نوجوان کر سکے تھے. 7 ستمبر 1974 کو یہ چیز ہمیں حاصل ہوئی، یہ اعزاز طلبہ کو حاصل ہوئی. اسی لیے یہی سلوشن بھی ہے، اور یہی اگر ہم تعلیم کی اہمیت کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم کو اہمیت ملے اور تعلیم پہ خرچ ہو، تو یہ تب ہوگا کہ جب آپ کا مین سٹیک ہولڈر، کہ جو صرف جن کے کوئی مفادات نہیں ہوتے، ٹیچرز کی ایسوسیشن تو موجود ہے، جس طرح پروفیسر صاحب نے بات کی، وہ اپنے الاؤنسز کے لیے تو بات بھی کرتے ہیں، اور جب کوئی کٹ ان پہ لگتا ہے تو احتجاجوں پہ بھی نکل آتے ہیں، یونیورسٹیز بھی بند ہوتے ہیں. لیکن آپ کی فیس جب بڑھتی ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، تو پہلا مزاحمت ان کی طرف سے عموماً آتا ہے، وہ ریزسٹ کرتے ہیں، وہ ٹرمینیٹ کرتے ہیں، وہ شکایت جاری کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اسلامی جمعیت طلبہ کا جتنا تعاون ہے، وہ جس طرح آج ہم ایک گرینڈ ایجوکیشنل ڈائلاگ میں موجود ہے، آگے بھی انشاءاللہ اسلامی جمعیت طلبہ کی پریزنس میں موجود رہے گی. اگر طلبہ چاہے تو انشاءاللہ یہ یونین یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. آپ بحال کرنا چاہے تو اسلامی جمعیت طلبہ کا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جتنی بھی تعلیمی مسائل ہے وہ آؤٹ آف سکول کی شکل میں موجود ہے، وہ ہراسمنٹ کی شکل میں موجود ہے، وہ ڈرگس کی شکل میں موجود ہے، یہ تمام مسائل بھی انشاءاللہ پھر حل ہوں گے. اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں آپ سے رخصت لوں گا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.